السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سیدہ عظمیٰ عباس اور اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک بہت ہی پیاری دعا سے کرنا چاہوں گی جو کہ کچھ ایسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک صحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں صحت اور تندرستی اور پاک دامنی اور امانت اور حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی ناقدری کر کے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، جس میں پہلی ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جو آج کا میرا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ حمل کے دوران ہمیں کون سی غذا یا کون سی ڈائٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ تو ون بائی ون میں سارا ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی ایسی غذا ہے جو کہ حمل کے دوران ہمارے لیے، ہمارے بچے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اگر میں صرف سبزیوں کی بات کروں تو اس میں تمام سبز پتوں والی سبزیاں، گرین لیفی ویجیٹیبلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں پالک، شلجم، بروکلی، یہ ساری ایسی سبزی ہیں جن کے اندر انف اماؤنٹ میں، بہت زیادہ اماؤنٹ میں آئرن ہوتا ہے اور جو کہ ہمیں پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران ہونے والی خون کی کمی یعنی انیمیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں فروٹس کی تو اس میں ویسے تو سارے فروٹس اب کھا سکتے ہیں: سیب، کیلا، انار، خوبانی، آڑو، اسٹرابیریز، ریسبیریز، بلو بیریز۔ لیکن جو دو ایک بہت ہی اہم فروٹ ہیں، اور اگر میں اپنے پیشنٹس کی بات کروں یا اوور آل جیسے ہماری جو کنٹری ہے اس میں زیادہ تر عوام نان افورڈنگ ہے، یا میری جو پیشنٹ ایوریج ہے وہ نان افورڈنگ ہے، تو ایسے فروٹس جو کہ افورڈیبل بھی ہوں اور ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوں، تو اس میں جو دو مین فروٹس ہیں وہ ہے سیب اور ایک کیلا۔ کیلے کے اندر انف اماؤنٹ میں کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو جیسے کہ حمل کے دوران ہمارا جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو کیلے کھانے سے انف اماؤنٹ میں کاربوہائیڈریٹ ہمیں ملتا ہے، جس کے ذریعے کافی انرجی ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلا کھانے کا ایک اور جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہیموگلوبن لیول کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے اور ہمیں خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ سیب، انار، یہ سارے کچھ ایسے فروٹس ہیں جو کہ ہمارے ہیموگلوبن لیول کو بوسٹ کرتے ہیں اور ہمیں خون کی کمی سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں ڈرائی فروٹس کی بات کروں تو تمام قسم کے ڈرائی فروٹس، پستہ، بادام، کاجو، سب کچھ آپ حمل کے دوران کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ کچھ سرویز اور کچھ ریسرچ کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسے فروٹس ہیں جو کہ حمل کے دوران آپ کو اوائڈ کرنے چاہیے۔ اس میں جو دو اہم فروٹس ہیں اس میں ایک پپایا یعنی پپیتا اور ایک پائن ایپل یعنی اناناس۔ یہ دو ایسے فروٹس ہیں جو بہت ساری سرویز کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ دو ایسے فروٹس ہیں ان کے اندر کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سروکس کو عام زبان میں کہہ سکتے ہیں ہمارے بچےدانی کا منہ، تو ہمارے سروکس کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں پری میچور کنٹریکشنز یعنی وقت سے پہلے لیبر پینز ہو سکتی ہے۔ تو ان دو فروٹس کو اوائڈ کریں، اس کے علاوہ آپ جو چاہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے پیشنٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ دودھ ہم حمل کے دوران ہم دودھ نہیں پیتے، دودھ پینے سے ریشہ ہوتا ہے، ہم کیلا نہیں کھاتے، کیلا کھانے سے ریشہ ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دودھ پینے سے یا کیلا کھانے سے کوئی ریشہ نہیں ہوتا۔ دودھ بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہے اور خاص طور پہ حمل کے دوران عورت کو انف اماؤنٹ میں کیلوریز اور انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ تو دودھ ایک رچ سورس ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا، تو انف اماؤنٹ میں اگر ہمیں کیلشیم چاہیے تو ہمیں بہت سارا دودھ پینا ہے۔ تو دودھ، دہی، یہ ساری، کیلا، ان سے ریشہ نہیں ہوتا، تو یہ ہمیں حمل کے دوران ضرور پینا ہے، ضرور کھانا ہے۔
دودھ کے بارے میں ایک اور بات بتاتے چلوں جو کہ بہت اہم ہے. دودھ آپ نے ہمیشہ بوائل کر کے ابال کر پینا ہے. کچا دودھ آپ نہیں لے سکتے. کچا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، یعنی جو کہ کچے گوشت سے مراد کہ ایسا گوشت جو کہ انڈر کوکڈ ہو یا جو زیادہ پکا ہوا نہ ہو اس کو اوائڈ کریں. یا کچی مچھلی، سوشی، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بہت سارے بیکٹیریا یا جرمز ہوتے ہیں اور وہ ہمیں فوڈ پوائزننگ کاز کر سکتے ہیں، جیسے کہ سالمونیلا وغیرہ. تو ان چیزوں سے آپ تھوڑا اوائڈ کریں. دودھ ہمیشہ ابال کے پئیں لیکن پینا ضرور ہے. اس کے علاوہ ریڈ میٹ، گوشت وغیرہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پیشنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم دیسی گھی حمل کے دوران کھا سکتے ہیں؟ بالکل جی، دیسی گھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ نہ کھائیں. ڈیلی کے 1-2 چمچ آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ حمل کے دوران ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، معدے میں جلن، تیزابیت، یہ سارے مسائل بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی غذا کو جتنا ہو سکے اس میں سبزیاں، فروٹس، دودھ، مرچ مسالہ، چکنائی یہ سب کم ہو، اور دودھ فروٹس وغیرہ کا جو مقدار ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے آپ کی. اس کے علاوہ جو میں نے ایک اہم چیز اسکپ کر دی ہے وہ ہے کھجوریں، ڈیٹس. کھجوریں حمل کے دوران یا حمل کے علاوہ بھی ہم ڈیلی 3 سے 4 کھا سکتے ہیں. ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے یہ بڑا ہی سینسٹیو ہوتا ہے، اور حمل کے دوران تو تھوڑا اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. تو کھجوروں میں انف اماؤنٹ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ پریگنینسی کے دوران ہونے والی کانسٹیپیشن سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہیموگلوبن لیول کو بوسٹ اپ کرتا ہے. تو کھجوریں ڈیلی کی 3 سے 4 آپ نے ضرور کھانی ہے. چلیں، یہ تو ہوگی غذا کی بات. ہوپ فلی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان ساری باتوں سے اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے حمل کے دوران کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. تو مزید اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں میکسیمم آپ کو رپلائی کروں. یا کوئی ٹاپک آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ہوپ فلی میں آپ کو مزید انفارمیشن، مزید نالج میں آپ کو دے سکوں.